نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں میری سرجری ہوئی ہے اور آج کچھ بہتر محسوس کر رہا ہوں، اس لیے سوچا کہ لیکچر کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا جائے۔ ابھی اتنی انرجی اور توانائی سے کام تو میں نہیں کر سکتا، لیکن کوشش بھرپور کروں گا کہ آپ تک مکمل جو بات ہے وہ پہنچائی جائے، اور آپ سے بھی امید واثق ہے کہ آپ لیکچر سنیں گے، سمجھیں گے، نوٹ کریں گے، اور کام ہمارا پھر سے اب شروع ہو جائے گا۔ تو چند دن اس طرح لیکچر ہوں گے، پھر انشاءاللہ دوبارہ ہم اسی طرح اپنی روٹین میں آ جائیں گے۔ ہم خواجہ میر درد کی غزل کر رہے تھے بچوں، پہلی غزل، اس کا ہم نے پہلا شعر کر لیا تھا، آج ہم اس کا دوسرا شعر کریں گے۔ شعر ہے کہ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ بچوں، اس شعر کا مفہوم ہے کہ اے موت، تو نے فقیروں کے پاس آ کر کیا لینا ہے، یہ لوگ تو مرنے سے پہلے ہی مرے ہوتے ہیں۔ بچوں، اس شعر کا جو بنیادی مقصد ہے وہ فقیروں کی صفات بیان کرنا ہے، اور اہل فقر جو ہوتے ہیں ان کا قول ہے موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یہ مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب ہے اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں، آرزوؤں کو ترک کر کے اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا۔ یہ مرحلہ تصوف میں چوتھا مرحلہ ہے۔ تصوف میں یہ چوتھا مقام ہے جہاں پر ایک سالک ناسوت سے ہاہوت سے پھر ملکوت، اور ملکوت سے پھر وہ مقام لاہوت تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہ سلوک کے مراحل طے کرتا ہوا وہ منزل فنا فی اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، یعنی وہ مسند عشق الہیہ پر فائز ہو جاتا ہے، تو اسے یہ مقام الویت حاصل ہوتا ہے کہ اسے زندگی اور موت میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ فقر جو لفظ ہے یہ قرآن مجید کی آیت سے آیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو، اور یہ پوری آیت ہے کہ اے لوگو تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر اللہ کا محتاج ہو جانا یہ فقر ہے۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر تک صبر پہ قائم رہنے کا نام فقر ہے۔ اور فقیر کی جو خوبی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے وہ یہ کہ فقیر جو ہوتا ہے، ایک فقیر وہ اتنی قوت رکھتا ہے کہ پوری کائنات کو اپنے تصرف میں لا سکتا ہے، یہ فقیر کی قوت ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، کہ فقیری میرا فخر ہے۔ اب فقر فے سے فاقہ کشی، قاف سے کنات، رے سے رضا،
بالرضا الہی۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے فاقہ کشی اختیار کرتا ہے، جو ملے اس پر قناعت کرتا ہے اور اللہ کی رضا پر اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است۔ تو فقر دراصل انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے دنیا کی رنگینیوں اور آنائیوں سے، اس گلزار ہست و بود سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ دنیا کا محتاج نہیں رہتا، وہ دنیا کی دولت کو استحقار سے ٹھکرا دیتا ہے، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا جاگنا سونا جینا مرنا، کسی سے محبت کرنا کسی سے نفرت کرنا، کسی پہ جان دینا کسی کی جان لینا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ پھر وہ ان کا کوئی بھی مقصد، ان کا ہر اٹھنے والا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے، اور انہیں اس کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہی فقر ہے۔ جو لوگ فقیر ہوتے ہیں وہ اپنی دنیاوی خواہشات کو مار دیتے ہیں، نفس مطمئنہ کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں اور نفس امارہ کو قتل کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنی خواہشات کو فنا کر دیں پھر وہ کبھی نہیں مرتے۔ تو یہاں شاعر نے فقیر کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو فقیر ہوتے ہیں انہیں موت کا ڈر نہیں ہوتا، وہ موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ زندگی موت سے فرق تو ان لوگوں کو پڑتا ہے جو لوگ زندگی سے محبت کرتے ہیں، جن لوگوں کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، جن لوگوں کا کوئی آدرش نہیں ہوتا، جو لوگ فلسفے سے خالی زندگی گزارتے ہیں، جن لوگوں کی حیات فقط اپنی ذاتی تسکین کے لیے ہوتی ہے، جو نفسانی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گزارتے ہیں، جن لوگوں کا جینا مرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا زندگی اور موت سے، شب و روز سے۔ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کو کھانے کو کم ملا، ان کو اوڑھنے میں کیا ملا، ان کے سر پہ چھت ہے یا نہیں، وہ کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، وہ جنگلوں میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ خلعت سلطانی تک کو ٹھکرا دیتے ہیں، وہ دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں بادشاہ ان کے پاس آیا کہ دیکھو فقیر کیسا ہوتا ہے۔ جب وہ پہنچا تو دیکھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے سونے کی زنجیریں گھوڑوں کے پاؤں سے باندھی ہوئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کیسے فقیر ہیں کہ سونے کی زنجیریں گھوڑوں کے پاؤں میں باندھی ہوئی ہیں؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضور، اول تو فقر کا دعویٰ نہیں کہ یہ بہت بڑی منزل ہے، اور دوسری بات کہ یہ گھوڑے کے پاؤں میں جو سونے کی زنجیر ڈالی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی دولت سے تم لوگ محبت کرتے ہو، اس لیے تم نے دنیا کی دولت کو اپنے سر کا تاج بنایا ہوا ہے، لیکن ہمارے لیے دنیا کی دولت کی کوئی حیثیت نہیں، ہم نے دنیا کی دولت گھوڑوں کے پاؤں میں ڈال دی ہے۔ تو ایک بار ایک فقیر بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس نے جھک کر سلام نہیں کیا، تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے مجھے جھک کر سلام کیوں نہیں کیا؟ تو اس فقیر نے کہا دیکھ میں اپنے غلاموں کے آگے کیوں جھکوں؟ بادشاہ بہت حیران ہوا، اس نے کہا اے فقیر یہ بھلا کیسے ہے؟ تو فرمایا دیکھ تو دولت کا غلام ہے، دنیا کی دولت کا غلام ہے، اور ہم نے دنیا کی دولت کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، تو بتا کہ پھر میں اپنے غلام کے آگے اپنا سر کیوں جھکاؤں؟ تو یہ فقیری ہے کہ جب فقر کو سمجھنے لگتا ہے فقیر
جب وہ فقر پر اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے تو پھر وہ بادشاہوں کے آگے سر نہیں جھکاتا، بلکہ بادشاہوں کے سر فقیر کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ بادشاہوں کے سر فقیر کی بارگاہ پہ جھکتے ہیں۔ فقیر کا سر پھر کسی در پر، فقیر کا سر پھر کسی چوکھٹ پر نہیں جھکتا، بلکہ بڑے بڑے بادشاہوں کے سر فقیر کی چوکھٹ پر آ کر جھک جاتے ہیں۔ تو یہ فقیری ہے۔ تو جو لوگ فقر پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا زندگی اور موت سے، انہیں فرق نہیں پڑتا، وہ ہر لمحہ آزمائش کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وبشر الصابرین، کہ جو بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو، کہ جن لوگوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارتیں رکھی ہیں، کیونکہ یہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی منشا رضا کے لیے گزارتے ہیں۔ تو اس لیے شاعر نے کہا، بڑے استحقار سے موت سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے موت، اب فقیروں کے پاس تو آ کر کیا لے گی، کہ ہمیں اب تجھ سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ موت اب ہمارے سامنے آئے گی تو موت ہم سے کانپے گی، موت ہم سے ڈرے گی، کیونکہ ہم نے زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں کیا۔ ہم نے زندگی کو نہ لطف اندوز ہونے کا ایک عرصہ سمجھا اور نہ ہم نے موت کو ڈرا دینے والا کوئی واقعہ ہی پایا، بلکہ ہم نے زندگی اور موت دونوں کو ایک جگہ رکھا، کیونکہ ہمارا مقصد، زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اور مریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصل پا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی خود کو فنا کر دیا ہے، ہم نے اپنی خواہشات کو مٹا دیا ہے، ہم نے اپنی آرزوؤں کا گلا گھونٹ دیا ہے، اس لیے ہمیں زندگی اور موت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے شاعر نے کہا کہ جینے کا نہ افسوس نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم۔ اور ایک شاعر نے کہا، جو فقیری میں مبتلا نہ ہوا، آدمی کچھ وہ کام کا نہ ہوا۔ اور شاعر کہتا ہے، پاس ہم خستہ تنوں کے نہیں اب زندگی بھی، پاس ہم خستہ تنوں کے نہیں اب زندگی بھی، موت آئے گی تو ناکام پلٹ جائے گی۔ تو بچوں، یہ فقر کو اچھی طرح سمجھیں، اس شعر کی تشریح غور سے سنیں، اور جو اشعار دیے ہیں، حوالے دیے ہیں فقر کے اعتبار سے، انہیں نوٹ کریں، تیار کریں۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں ناصر، خدا حافظ۔